الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنی ذات کو تو چھپا دیا لیکن اپنے کلام کو قرآن کریم کی شکل میں ظاہر فرما دیا. ہم اللہ تبارک و تعالی کو اپنے اس جسمانی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کے کلام کو ہم بولو نا دیکھ سکتے ہیں نا. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کلام کو نازل فرمایا. قرآن کریم کی ہدایات آسان ہے. اس کو حق تعالی نے بڑی تاکید کے ساتھ قرآن پاک کی ایک سورت میں 4 مرتبہ بیان فرمایا. لوگوں، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. قرآن آسان ہے یاد کرنے کے اعتبار سے بھی، قرآن آسان ہے پڑھنے کے اعتبار سے بھی، اور قرآن آسان ہے نصیحت، عبرت اور ہدایت حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی. قرآن کا ایک ایک جملہ نہایت جامع ہے. چونکہ اس وقت ہمارے پاس اور بھی اکابرین موجود ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ان کو بھی سننا ہے. وقت ویسے ہی بہت مختصر ہے، کوئی تفصیلی گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے. ورنہ قرآن کی جامعیت پر اگر غور کیا جائے تو حق تعالی نے یہاں جو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے کئی مطلب علماء نے بیان فرمائے ہیں. فرماتے ہیں ذکر کا ایک مطلب ہے تو یہ ہے یاد کرنا. جیسا کہ دوسرے مقام پر حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا. حق تعالی فرماتے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے لذکر، یاد کرنے کے اعتبار سے. اس کی بہترین مثالیں ہمارے یہ حفاظ قرآن ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آپ نے دیکھا ہے. اس مدرسے میں بھی نہ جانے کتنے بچوں نے اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کر لیا. یہ حق تعالی کی تیسیر اور آسانی ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچوں کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے. یہ حافظ قرآن بہت مبارک لوگ ہیں. حدیث پاک میں ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے 2 طبقوں کو نہایت ہی شریف طبقہ فرمایا ہے. اشراف امتی فرمایا. اس امت کو تو اللہ نے یوں ہی بہت بڑے مقام سے نوازا ہے. جیسے ہمارے آقا
تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں، ہمارے آقا کا مقام تمام انبیاء اور رسول میں سب سے افضل ہے، تو ہمارے آقا کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے زیادہ بولو افضل ہے۔ لیکن افضل ترین امت میں بھی سب سے بہترین طبقہ اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا فرماتے اس امت کے دو گروہ ہیں۔ دعا کیجئے، کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار ان دو گروہ میں سے کسی ایک میں بھی شامل فرما لے، آمین کہیے۔ میرے بھائیوں، آقا فرماتے ہیں اشراف امتی، حفاظ کرام کا میں مقام بتلانا چاہتا ہوں، ذرا سی جھلک بتلانا چاہتا ہوں۔ میری امت کا سب سے شریف طبقہ حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، پہلا طبقہ حامل قرآن ہے۔ قرآن والے جن کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے، دن رات جو قرآن میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ آپ ان مدارس میں جا کر کے دیکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ سے دور، اپنے گھر کے ماحول سے دور، اپنی آزادیوں سے محروم اور قسم قسم کی پابندیوں میں رہ کر ان کی صبح اور ان کے شام، ان کے دن رات کا ہر لمحہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ گزرتا ہے تو غالباً اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے میرے بھائیوں، حافظ قرآن اس وقت تک حافظ قرآن نہیں ہو سکتا جب تک وہ عاشق قرآن نہ ہو جائے۔ حافظ قرآن سے پہلے عاشق قرآن ہونا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ ہر وقت یہ قرآن سے لگے رہتے ہیں، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ مشکات کی ایک روایت ہے، حدیث پاک میں ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں یوں آتا ہے، میرے جس بندے کو قرآن نے مشغول کر رکھا میرے ذکر سے، مجھ سے دعائیں مانگنے سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے۔ حدیث قدسی کا خلاصہ یہ، علماء کرام کے مرتبے اور مقام کو پہچانو، دنیا والوں کی نظروں میں ان کا کوئی مقام ہو نہ ہو، دنیا بنانے والوں کی نظروں میں یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے بھائیوں یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر ان کو اللہ کا ذکر کرنے کا موقع نہیں بھی ملتا، بے شک قرآن کریم کی تلاوت بھی ذکر کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، لیکن مستقل اگر ذکر کرنے کا اور دعا مانگنے کا اگر انہیں قرآن کی تعلیم اور تعلم کی وجہ سے، قرآن پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے اگر انہیں زیادہ اللہ کا ذکر اور زیادہ اللہ سے دعائیں مانگنے کا موقع نہیں بھی ملتا، حدیث پاک میں ہمارے آقا فرماتے ہیں، ہمارا رب یہ ارشاد فرماتا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں، میں دعائیں مانگنے والوں کو جتنا دیتا ہوں اور میں ذکر کرنے والوں کو ان کے ایک ایک اللہ کہنے پر اور ان کے ایک ایک سبحان اللہ کہنے پر جو کچھ عطا کرتا ہوں، اس سے زیادہ میں قرآن کے ساتھ مشغول ہونے والوں کو دیا کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، وقت میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے نا، ورنہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے چونکہ قرآن کو یاد کرنا آسان بنایا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی زندہ مثال امت کے حفاظ ہے۔ دنیا میں اور کوئی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی جس کو شروع سے آخر تک یاد کیا جائے، حفظ کر سکیں،
یہ قرآن کی خصوصیت ہے اور اس امت کی یہ صفت اور خصوصیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو آسان بنا دیا اور اس امت کو یہ انعام عطا فرمایا. امت کے بچے بھی قرآن کو اگر حفظ کرنا چاہیں تو آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں. اور ان حافظوں کے لیے اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، اللہ کے قرآن کے سب سے پہلے اگر کوئی حافظ ہے تو پتہ ہے وہ کون ہے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے اللہ کے قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ ہاں جی، آپ کے یہاں شاید بولنے کا اور جواب دینے کا رواج اور مزاج نہیں ہے. میرے بھائیو بتلائیے نا، آپ کو پتا ہے اللہ کا قرآن کا سب سے پہلا حافظ کون ہے؟ چنانچہ اللہ کے قرآن کے سب سے پہلے حافظ ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کے اصل حافظ اور محافظ تو اللہ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کی مخلوق میں اللہ کے کلام اور اللہ کے قرآن کے سب سے پہلے حافظ ہمارے آقا ہے. قرآن میں خود موجود ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی کا قرآن آپ پر نازل ہوتا، ہمارے آقا نزول قرآن کے ساتھ قرآن کی آیتوں کو دہرانا چاہتے تھے. حق تعالی نے بڑے مشفقانہ انداز میں آپ کو منع فرما دیا. قرآن پاک میں فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. حق تعالی نے ارشاد فرمایا محبوبم، آپ کو قرآن یاد کرنے کے لیے اس کے الفاظ کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. قرآن پاک کو نازل کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری اور قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. پھر قرآن کے حقائق کو آپ کی زبان سے بیان کروا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. میرے پاس گنجائش نہیں ہے نا وقت میں، ورنہ کیا حقائق یہاں بیان کیے ہیں. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت بخاری میں، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ہمارے آقا جب بھی قرآن نازل ہوتا خاموشی کے ساتھ آپ سنتے تھے، اور ایک مرتبہ سن لینے کے بعد، میرے بھائیو توجہ رکھیں، ایک مرتبہ سن لینے کے بعد فوراً حضرت جبریل کے جانے کے بعد ہمارے آقا جتنا قرآن کا حصہ جبریل لے کر آتے، ہمارے آقا اسے فوراً سنا دیتے اور دہرا دیتے تھے. آپ کے سینے میں وہ محفوظ ہو جاتا ایک ہی مرتبہ سننے کے بعد. اس طرح قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ کو ہمارے آقا ہیں. ان حفاظ کرام کے امام اور ان حفاظ کرام کے سب سے بڑے رہبر ہمارے آقا ہے. میرے بھائیو، قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کروا دیا، میرے الفاظ میں غور کیجئے، قیامت میں اگر اللہ نے یہ اعلان کروا دیا، او میرے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والوں، مجھے تو عاجز کا خیال ناقص یہ ہے، یہاں اکابرین موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ جرات کرتا ہوں، میرا تو یہ گمان ہے جن کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے ان کا ایمان یقیناً محفوظ ہے.
اور ایک بات اور مجھے قیامت کی بات بعد میں کہتا ہوں، مجھے ایک بات اور یاد آئی، کتنے مبارک ہیں یہ بچے جن کے سینوں میں اللہ کا پورا کلام محفوظ ہے۔ یاد کیجئے اس وادی کو جہاں سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے کلام کیا تھا، جس جگہ میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، قرآن نے اس جگہ کو مقدس کہا۔ کہا کہ نہیں کہا؟ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ میرے بھائیوں، صاحبوں، جب وہ جگہ مقدس ہے جہاں اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ہے، تو کیا خیال ہے ان سینوں کے متعلق جن کے سینوں میں اللہ کا پورا کلام محفوظ ہے؟ اگر وہ جگہ مقدس ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اللہ سے، تو وہ سینہ کتنا مقدس ہو سکتا ہے جن میں اللہ کا پورا کلام محفوظ ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا، او میرے قرآن کے حافظوں، آؤ تم ایک صف میں جمع ہو جاؤ، تو خدا کی قسم جس صف میں حافظ قرآن کو جمع کیا جائے گا، اس صف میں سب سے پہلے صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حافظ قرآن، قرآن کے ماہر ہوتے ہیں نا۔ قرآن کے ماہر کسے کہتے ہیں؟ سادہ سا مطلب تو یہی ہے جو قرآن کو پڑھنے کی مہارت رکھتے ہوں، قرآن کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہوں، تجوید کے ساتھ، روانی کے ساتھ۔ اور قرآن کے ماہرین میں اور بھی کچھ باتیں علماء نے لکھی ہیں، پڑھنے کے ساتھ ان کا عمل بھی قرآن کے مطابق ہو، زندگی بھی قرآن کے مطابق ہو۔ عجیب بات یاد آئی میرے بھائیوں، دو طرح کی زندگیاں ہیں۔ کتنی طرح ذرا بولو نا؟ دو طرح کی زندگیاں ہیں، نمبر ایک حیوانی زندگی، نمبر دو ایمانی زندگی۔ ایمانداری سے بتلاؤ، حیوانی زندگی چاہتے ہو یا ایمانی زندگی چاہتے ہو؟ بولو نا بھائی۔ انسانی زندگی پر جب نفس کی حکومت ہوتی ہے، کیا کہا بمبئی والوں؟ اچھی طرح یاد رکھ لو، انسانی زندگی پر جب نفس کی حکومت ہوتی ہے تو خدا کی قسم زندگی حیوانی بنتی ہے۔ پھر کتنا ہی ایجوکیشن حاصل کر لو، پھر کتنے ہی مقامات بظاہر حاصل کر لو، لیکن اگر زندگی نفسانی خواہشات کے مطابق ہے، انسانی زندگی اگر نفسانی ہوتی ہے تو پھر وہ زندگی حیوانی بن جاتی ہے، اور جو زندگی قرآن کے مطابق ہوتی ہے وہ زندگی ایمانی، نورانی اور عرفانی بن جاتی ہے۔ قرآن کے قریب آؤ، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بناؤ۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی کا وہ وعدہ اہل قرآن اور اہل ایمان کے ساتھ ہے جو حضرات صحابہ کے ساتھ تھا۔ وہ اقبال نے کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کے مطابق زندگی نہیں ہوگی تو ذلت مقدر بن جائے گی۔ اے کاش ہماری سمجھ میں بات آ جائے۔ قرآن کا ماہر جو قرآن کو اچھی طرح پڑھتا ہو، قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہو، انشاءاللہ العزیز اگر صحیح معنی میں کوئی شخص حافظ قرآن بن جائے اور صحیح معنی میں کوئی شخص عالم قرآن اور قاری قرآن بن جائے تو وہ ان فضائل کا بے شک حقدار ہے۔ ماہر قرآن کے متعلق کیا فرمایا؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ قرآن کے جو ماہر ہیں، دنیا میں ان کا کوئی مقام ہو نہ ہو، دنیا والے ان کی عزت کرے نہ کرے، دنیا تو عارضی چیز ہے نا۔
دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. یہ مجرم قیامت میں قسمیں کھا کھا کر کہیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی کو قسمیں کھا کر کہیں گے کہ بہت مختصر زندگی ہم گزار کر آئے, ایک صبح اور ایک شام کی زندگی گزار کر آئے. یہ مختصر زندگی تو ویسے ہی ختم ہونے والی ہے. اس دنیا میں کوئی ان کی عزت کرے نہ کرے, قرآن کے حافظوں کی, قرآن کے عالموں کی, قرآن کے قاریوں کی, اہل قرآن کی دنیا میں کوئی عزت کرے نہ کرے, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ان کو جو مقام دیا جائے گا, قیامت میں اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ, بولو نا, ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی, اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. عرش الہی کے سائے میں جن خوش نصیب بندوں کو جگہ ملے گی ان میں حفاظ قرآن بھی ہوں گے. یہ مع السفرۃ الکرام البررہ میں علماء نے 2 قول نقل کیے ہیں. ایک قول تو یہ نقل کیا ہے کرام البررہ سے مراد اللہ کے عرش کو اٹھانے والے مبارک اور مکرم فرشتے ہیں. قرآن کے ماہروں کو اللہ تبارک و تعالی جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اور قرآن نے اس منظر کو میں کیا بیان کروں, مجھے پہلے ہی 20 منٹ کا وقت ملا ہے اور ہمارے اکابرین کی موجودگی میں کچھ زیادہ لب کشائی کرنا اچھا بھی نہیں ہے, ورنہ خدا کی قسم قیامت کے مناظر کو بیان کیا. یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ. میں تو اگر گنجائش ہوتی نا اپنے انداز میں قرآن سناتا, لیکن مجھے اور بھی چونکہ عوام کا بھی مجمع ہے نا, صرف قرآن کریم کے حافظوں ہی کے فضائل نہیں بیان کرنے ہیں. اس نفسا نفسی کے عالم میں قرآن کے ماہروں اور قرآن کے حافظوں کو اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتوں کے ساتھ. اور دوسرا قول مع السفرۃ الکرام البررہ کے متعلق یہ ہے, اس سے مراد حضرات انبیاء اور رسول ہے. حضرات انبیاء اور رسول کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کا حشر فرمائیں گے. یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں کسی کو جگہ مل جائے, ارے بولو نا بھائی, آپ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ ذرا ایمان, میں آخری بات کر رہا ہوں, بات سمیٹ لیتا ہوں انشاءاللہ 5-7 منٹ میں. آپ ذرا مجھے جواب دیں اور مجھے بتلائے تو میں ایک بات آپ کے کام کی, چونکہ یہ تو سارے فضائل حافظوں کے لیے ہے نا, آپ کے لیے کیا ہے؟ تو آپ کے لیے کچھ بتلاؤں. آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ مل جائے, بتلائیے کون چاہتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں. ماشاءاللہ, اللہ بمبئی کے اس مجمع کو بے انتہا قبول فرما لے. میں ہمارے حضرت جید احمد برکاتہم مولانا منیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت آپ راتوں کی تنہائیوں میں پورے مجمع کے لیے اور اس گنہگار کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر مانگ لیجئے. اللہ ہمارے ارادوں کو قبول فرما لے اور ہمیں عرش الہی کے سائے میں آج یہاں صلحاء کے اجتماع میں, یہ منہاج السنہ کا سالانہ اجتماع مت کہو, میں تو کہوں گا یہ منہاج السنہ کا سالانہ اجتماع نہیں, خدا کی قسم صلحاء کا اجتماع ہے. جیسے آج اللہ نے ہمیں یہاں صلحاء کے اجتماع میں جمع کیا, قیامت کے دن اس پورے اجتماع کو اللہ عرش کے سائے میں جمع فرما دے. کہو نا بھائی آمین ذرا, آپ زندہ دلی سے. میرے بھائیوں, آپ چاہتے ہو کہ عرش الہی کے سائے میں ہمیں جگہ مل جائے؟ بولو نا. سید عائشہ کی روایت ہے, مشکات میں روایت موجود ہے, ابو داؤد میں روایت موجود ہے, حدیث پاک میں آتا ہے 3 کام اگر کسی نے کر لیے. کتنے کام بولو نا؟ کون کرے گا؟ سب کروں گے انشاءاللہ. 3 کام اگر کر لیے تو حدیث میں آتا ہے عرش الہی کے سائے میں اللہ انہیں صرف جگہ ہی نہیں دے گا, بلکہ جن خوش نصیبوں کو اللہ عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا قیامت میں, ان میں یہ لوگ سبقت کرنے والے ہوں گے. سبقت کرنے کا مطلب سمجھے آپ؟
جن جن خوش نصیبوں کو اللہ قیامت میں عرش کا سایہ عطا کرے گا، ان میں یہ لوگ آگے آگے ہوں گے، ان میں یہ لوگ پہلے ہوں گے۔ کتنے لوگ بولو؟ 3 قسم کے لوگ۔ نمبر 1، پہلا وہ شخص جب اس کے سامنے حق پیش کیا جائے تو وہ حق کو قبول کر لے۔ اس کے بھی 2 مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہی ہے کہ باطل کے مقابلے میں حق پیش کیا جائے، بہت صاف مطلب ہے۔ پہلے گمراہی پر تھا، بدعت میں زندگی گزار رہا تھا، کفر اور شرک میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب علماء نے، تبلیغ والوں نے، اہل حق نے اس کے سامنے حق پیش کیا تو اس نے حق کو، بھائیوں، حق کو قبول کر لینا یہ سعادت مندی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حق سے انکار نہ کرو، حق کا انکار کرنا ہی تکبر ہے۔ یہ بھی حدیث کا خلاصہ میں نے پیش کیا، یہ علماء سب جانتے ہیں، اللہ کے کرم سے ایک ایک بات حدیث کی روشنی میں۔ حق کو قبول کر لیجئے۔ فرمایا پہلا وہ شخص جو حق کو قبول کر لے گا عرش الہی کے سائے میں سبقت کرنے والوں میں ہوگا۔ نمبر 2، دوسرا وہ، اچھا حق کو قبول کرنے کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے، اس کے سامنے جب دوسروں کا حق آئے، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، اس حق کو قبول کرے یعنی حق کو ادا کرے۔ اللہ کے حقوق کو بھی، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے وغیرہ، اللہ کے حقوق کو بھی وہ ادا کرے جب موقع آئے، اور بندوں کے حقوق کو بھی وہ ادا کرے۔ میرے بھائیوں، ایمان اور اسلام حقوق والا مذہب ہے اور حدود والا مذہب ہے، یہاں تو راستہ چلنے کے بھی حقوق ہے۔ تو حق جب اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ حق کو قبول کر لے، یہ خوش نصیب قیامت میں عرش الہی کے سائے میں آگے آگے ہوگا۔ نمبر 2، دوسرا وہ شخص جب اس کے سامنے سوال کیا جائے تو وہ محروم نہ کرے۔ اس کے سامنے دین کا جب تقاضا پیش کیا جائے، مدرسے کا تقاضا، مسجد کا تقاضا، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مجھے جہاں تک معلوم ہے ہمارے یہ رفقا حضرت مولانا نوشاد صاحب اور یہ ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، مجھے سب کے نام نہیں معلوم، مجھے اتنا معلوم ہے ماشاءاللہ یہ خدمت خلق کے کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی دین کا اور خدمت خلق کا کوئی تقاضا پیش کیا جائے، ان کے سامنے اللہ کے لیے سوال کیا جائے تو وہ محروم نہ کرے بلکہ عطا کر دے۔ ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہاں ایسے کتنے، میرا خیال تو یہ ہے کہ سارا مجمع ہی یہاں انہی لوگوں کا ہوگا، ہے نا بھائی؟ اور اگر مان لو کسی کو اپنے آپ پر شک ہے کہ شاید میں ان میں سے نہیں ہوں تو اب تو ارادہ کر ہی سکتے ہو نا بھائی؟ سب نے ارادہ کر لیا انشاءاللہ؟ تو یہاں جتنے بھی علماء موجود ہیں، مدارس والے، وہ آپ کے پاس آئیں گے تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ وہ آپ کے سامنے تقاضے جب دین کے رکھیں گے نا تو انکار مت کیجئے، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ تعاون کر دیجئے، اور اس نیت سے کر دیجئے شاید اسی کی بدولت اللہ ہمیں عرش الہی کا سایہ عطا فرما دے۔ اور تیسرا وہ شخص جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے، وہ اپنا ہو یا پرایوں کا ہو، انصاف کے ساتھ وہ ہر معاملے کو انجام دے، انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، عرش الہی کے سائے میں جن خوش نصیبوں کو موقع دیا جائے گا یہ 3 لوگ بھی ہوں گے، اور من جملہ حفاظ کرام کا تو کیا کہنا، قرآن کے ماہروں کا تو کیا کہنا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں قرآن کا وارث بنایا۔ آقا، اب اپنی بات پر آ جاتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں امت کے 2 طبقے بڑے شریف ہیں، اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کا شریف طبقہ قرآن والا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ قرآن والے سے مراد آپ نے کیا سمجھا ہے؟ قرآن والے سے مراد آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف حافظ قرآن ہی ہے؟ بولو نا بھائی۔ میں دعوے کے ساتھ یہ اور دلیل پیش کروں گا قرآن کو، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اہل ایمان بھی ذرا بولو نا بھائی، اہل قرآن بولو ہے کہ نہیں؟ ہر ایمان والا قرآن والا ہے،
بولو نا ہر ایمان والا، ذرا بولو نا ہر ایمان والا قرآن والا ہے. اور اس امت کے ایمان والوں کو، اس امت کے اہل ایک جملہ بہت قیمتی بات، شاید اللہ ان اکابرین کی برکت سے، ان اکابرین کا فیض شاید میری زبان پر اللہ جاری کر رہا ہے. میرے بھائیوں، اس امت کے اہل قرآن اور اہل ایمان بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس ہے. کیا کہا؟ اس امت کے اہل ایمان اور اہل قرآن، بولو نا، بائی چانس اتفاق سے ہم مسلمانوں کے یہاں پیدا نہیں ہو گئے. بائی چانس ہم نہیں ہیں اس امت میں. اس امت کے اہل ایمان اور اہل قرآن بائی چانس نہیں بلکہ بائی، ارے بولو نا بھائی، دلیل تو میں پیش کروں گا نا. بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس ہے. کیسے؟ آؤ قرآن سنو. قرآن پاک میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللہ. حق تعالی نے ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن کا وارث بنایا، ہم نے قرآن کی وراثت عطا فرمائی. کس کو دی؟ اہل یہود کو دی. کس کو دی؟ بولو نا. یہ قرآن وراثت میں کس کو ملا؟ ہمارے آقا کے اہل ایمان کو قرآن دیا ہے نا. ثم اورثنا الکتاب، ہم نے جن کو قرآن کا وارث بنایا، یہ اہل ایمان اور یہ اہل قرآن، حق تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے ان کو چن لیا. یہ ہمارے منتخب بندے ہیں، یہ ہمارے چوائس والے بندے ہیں. ہم نے ان کو قرآن کے لیے پسند کیا. خوش ہو جاؤ مسلمانوں، قرآن کے لیے اللہ نے ہمیں پسند کیا. اس کا حق اور شکر یہ ہے ہم بھی قرآن والے بن کر کے دکھلائے. بولو نا بھائی، کرو گے انشاءاللہ. ہم کو تو اللہ نے قرآن والا بنایا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی، ارے بولو نا، ہمیں تو اللہ نے قرآن والا بنا دیا. اب کمال بندگی یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اختیار سے، ہم بھی اپنی مرضی سے اور ہم بھی اپنی چاہت سے قرآن والے بن جائے. اور قرآن والے کیسے بنیں گے؟ قرآن پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر، قرآن پر عمل کر کے، قرآن کے پیغام کو عام کر کے. سمیٹنا ہوں انشاءاللہ اپنی بات کو. میرے بھائیوں، قرآن نے اہل قرآن کی 3 قسمیں بیان کی. کتنی قسمیں؟ ذرا ہم اپنا جائزہ لے لیں ہمیں کس میں شامل ہونا ہے. قرآن نے پہلی قسم یہ بیان کی فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ان تینوں قسموں کی تقریباً 45 شکلیں، اس کے متعلق 45 اقوال علماء نے بیان کیے ہیں. ان 3 سے کون مراد ہے؟ ظالم لنفسہ سے کون مراد؟ مقتصد سے کون مراد؟ اور سابق بالخیرات سے کون مراد؟ 45 اقوال ہیں علماء مفسرین کے. اور یہ سارے اقوال اپنے جیب سے نہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں. میں 2 ہی قول نقل کرتا ہوں. ظالم لنفسہ کا ایک مطلب تو یہ ہے امت کے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے گناہ زیادہ ہے، نیکیاں بولو نا، جن کا جھوٹ زیادہ ہے، سچ
کم ہیں، جن کا دھوکہ زیادہ ہے، امانتیں کم ہیں، جن کی بدماشیاں زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں۔ میرے بھائیوں، اب جائزہ ہمیں لینا ہے، ہمیں کس میں شامل ہونا ہے؟ اس پہلے گروہ میں کسی کو شامل ہونا ہے بھائی؟ ہاں جی، کسی کا بھی ارادہ نہیں ہے اور میرا بھی ارادہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، یہ جو امت کا پہلا طبقہ ہے جن کے گناہ زیادہ نیکیاں کم، ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول یہ بھی ہے، قرآن کو پڑھتے تو ہے لیکن اس پر عمل، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب قرآن کو پڑھ کر عمل نہ کرنے والوں کے لیے یہ وعید ہے، تو کیا خیال ہے ان مسلمانوں کے بارے میں جو سرے سے قرآن کو ماشاءاللہ بولو نا پڑھتے ہی نہیں؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ظالم لنفسہ میں شامل نہ کروائے۔ حدیث میں آتا ہے یہ وہ طبقہ ہوگا قیامت میں اس کا حساب سخت ہوگا، اور جس کا حساب سخت ہو گیا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اور دوسرا طبقہ امت کا وہ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ اس کے متعلق دو قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور اس پر بولو نا بھائی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، عمل بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ سچ بولو تو سچ بولتے بھی ہیں۔ قرآن میں پڑھا نمازیں پڑھو تو نمازیں پڑھتے بھی ہیں۔ قرآن میں کہا عدل و انصاف کا معاملہ کرو تو عدل و انصاف کا معاملہ کرتے بھی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو تو وہ حقوق ادا بھی، یعنی قرآن پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ مختصر سے یہ مراد، حدیث میں آتا ہے ان کا حساب قیامت میں آسان ہوگا۔ اور تیسرا طبقہ، کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ہمیں اس تیسرے طبقے میں اللہ شامل فرما لے۔ کہو نا بھائی آمین کیوں نہیں کہتا؟ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ کا آمین کہنے میں وقت زیادہ ہو جائے گا کیا؟ میرے بھائیو، تیسرا طبقہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے۔ کمپٹیشن کا زمانہ ہے نا، دنیا کمپٹیشن کرتی ہے دنیا کے امور میں، دنیا کے مال کو کمانے میں، اور صحابہ آج ہمیں حرص ہے مال کے متعلق، صحابہ کو حرص تھا اعمال کے متعلق۔ ہمارے یہاں مال میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششیں کی جاتی ہے، صحابہ کے یہاں اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششیں ہوتی تھی۔ وہ مسلم کی روایت آپ نے پڑھی ہے، ذرا سا اشارہ کرتا ہوں، غریب صحابہ آئے تھے نا، یہ سمجھ گئے علماء؟ وہ غریب صحابہ آئے تھے حضور کے پاس، حضور یہ مالدار تو ہم سے اجر و ثواب میں بہت آگے بڑھ گئے۔ بھائی وہ کیسے؟ حضور نمازیں ہم بھی پڑھتے یہ بھی پڑھتے، روزے ہم بھی رکھتے یہ بھی رکھتے، لیکن یہ تو مال کی وجہ سے سخاوتیں کر رہے، صدقے کر رہے، غریبوں یتیموں بیواؤں پر مال لگا رہے، اور ہمارے پاس تو مال ہے نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، بس ختم میرے بھائیوں، تو صحابہ مال میں اور ہم مال میں اور صحابہ اعمال میں حریص تھے۔ کوشش کرنی چاہیے سابقم بالخیرات میں اگر ہمیں شامل ہونا ہے تو نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے، جن کی نیکیاں زیادہ گناہ کم۔ اور دوسرا قول یہ ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہے جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور قرآن کے اندر مہارت بھی حاصل کرتے ہیں، اس کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کو کوئی حساب ان کا نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا وارث بنائے، قرآن کا خادم بنائے، اور سابقم بالخیرات میں شامل فرما دے۔ امت کا بہترین طبقہ اہل قرآن اور اصحاب اللیل رات والے ہیں۔ اس سے مراد یا تو تہجد گزار ہے، یا تو اس سے مراد اوابین کا اہتمام کرنے والے ہیں، یا پھر ایک قول کے مطابق اس سے مراد عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔